اس بندے کو جانتے ہو؟ نہیں نام میں بتاتا ہوں. میجر جنرل غلام قمر صاحب, DGR یعنی ڈائریکٹر جنرل آف ریلیجیس ایجوکیشن. جدھر سوشل میڈیا کھولو, جدھر دیکھو مدارس رجسٹریشن بل. آخر یہ ہے کیا اور کہاں تک پہنچ گئے اور کیا ہونے والا ہے, کیا امکانات ہے؟ دیکھو کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ تو تعلیم ہے تو ایجوکیشن منسٹری کے انڈر آنا چاہیے, تو یہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت یعنی انڈسٹریل منسٹری کے کیوں, وزیر داخلہ کے انڈر کیوں؟ دیکھو اگر یعنی ایجوکیشن منسٹری کے انڈر آ جائے, جس طرح 2019 میں ایک مفاہمتی یا دہانی پہ دستخط ہوئے تھے, وہ کوئی معاہدہ نہیں تھا, کوئی قانون نہیں تھا, اس پر بھی ادھر بھی اس وقت بھی بہت یعنی وہ تھا, زور تھا, دباؤ تھا, لیکن پھر بھی اربوں روپے لگ گئے اس پہ, اور یہ ایک ڈائریکٹر جنرل ان کا بن گیا, ان کے ایک دفاتر بن گئے, پورا ایک چین بن گیا, اور ان کے ہیڈ کون کر ہو گئے؟ میجر جنرل غلام قمر صاحب. سب سے جو پہلا ہوتا وہ یہ تھا. امریکہ جس چیز پر ہاتھ ڈالتا ہے یا عالمی جتنی قوتیں ہیں وہ اچانک نہیں ڈالتے, وہ وقت کے ساتھ سلو اس میں بہت وقت لگتا ہے. جب پنجے میں لے لیتا ہے تو پھر آپ کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا. اگر آپ کو ایجوکیشن منسٹری کے انڈر ہو تو بہت ہی آسانی سے حکومت مداخلت کر سکتی ہے اور سب کچھ آپ کر لیں, اور آپ ماتحت ہو ان کے, یعنی آپ پر لازم ہے کہ ان کا حکم ماننا. اگر آپ وہ سوسائٹی ایکٹ ہی کوئی وہ عجیب بات نہیں ہے, سوسائٹی ایکٹ کے انڈر رجسٹر کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ خود مختار ہوتے ہیں, آپ جو ہے آزاد ہوتے ہیں. کوئی پریشر اگر لانا بھی چاہے, دباؤ ڈالنا بھی چاہے تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے, اتنا آسان نہیں ہوتا. اور ایجوکیشن منسٹری کے انڈر اگر آ جائے تو حلوہ بن جاتا ہے. پھر یہ چیز بھی جو ایک بچی ہے پوری دنیا میں, عالم اسلام میں جو ہے مدارس پاکستان کے الحمدللہ آزاد ہے, خود مختار ہے, اور بہت ہی اچھی پوزیشن آ رہی ہے اسی وجہ سے. اور نہ دیکھ سکتے ہیں سعودیہ کی کئی اور ممالک کی جہاں پر حکومت کے شکنجوں میں ہے, عالمی قوتوں کے شکنجے میں, تو آپ ان کا نتیجہ بھی دیکھ سکتے ہیں. آزاد نہیں ہے, کچھ نہیں کہہ سکتے. یہی تو بنیاد ہے. اس کے علاوہ انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت ڈالے, دامت برکاتہم علیہ. مفتی منیب الرحمان صاحب کا بھی کہ کوشش کر رہے ہیں, الحمدللہ متحد ہیں ایک ہو کر, اور مولانا صاحب میدان میں ہیں. سب سے اہم کردار ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا, ان کا بار بار شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ آگے دیکھتے ہیں, انشاءاللہ ہو جائے گا, کوئی وہ نہیں ہے اس میں اتنی مشکل سی. اب مفتی عبدالرحیم صاحب یعنی جامعۃ الرشیدہ کے جو وہ ہے محتمیم, جہاں پر مفتی طارق مسعود صاحب بھی ایک مدرس کے طور پر وہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں, تو وہ بھی الحمدللہ انہوں نے بھی مان لیا کہ یار یہ ہمارے بڑے اکابر ہیں, شیخ الاسلام صاحب جیسے اور کتنے لوگ, کہ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہمارے بورڈ کے ساتھ کوئی الحاق نہ کرے, انتظار کرے کم از کم 5 سے 10 سال تک نتائج کو دیکھے. یہ بڑے لوگ ہیں, ان کے پیچھے ہم جو ہے آخرت میں کسی کے ذمہ دار نہیں سکتے, یعنی وہ بھی تھوڑا سا پیچھے چل پڑے. اللہ کرے کہ خیر ہو, آپ بھی دعائیں کریں, ہم بھی کریں گے, انشاءاللہ یہ بل پاس ہو.